ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درود شریف کے فضائل، الگ کتاب ہے، اس میں حضرت نے براق کے بارے میں وہ یہ اشعار لکھے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں درود شریف پڑھ لیجئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر تو ہوا سے آگے فضا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے، ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے تو فضا سے بڑھ کر سما میں تھے، کشش اور بڑھ گئی عشق کی وہ سما سے قرب خدا میں تھے، ملک یعنی فرشتے ملک پکار اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ذرا یہ گھر میں زندہ تو کر کے دیکھیں ان چیزوں کو، مرنا تو ہے ہی ہم لوگوں کو سب کو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے جمال سے کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو دور کیا اور ان کی تمام خصلتیں خوب اور ان پر اور ان کی آل پر درود شریف بھیجیں صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ آپ سوچو جب اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور جس گھر اور مسجد اور مدرسہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوں گے، تو وہ کیا معاملہ ہوگا؟ جتنا زبان بند رکھیں گے نا اتنا فائدہ ہوگا۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی ان کو کیا سزا ملی ہے۔ آج جس کو دیکھو بڑا قانون دان اور بڑا وہ بنا ہوا ہے کہ نہیں ایسا جملہ منہ سے نہ نکالیں کہ اللہ ناراض ہو جائے ہم سے۔ ہم فلم VCR جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے جو سچی توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ سے دل تڑپ جاتا ہے، جیسے کمپاس کی سوئی ہوتی ہے، ڈائریکشن سے ہٹاؤ کیسے تڑپ جاتی ہے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، کیونکہ آسمان کا سورج تو بعد فجر طلوع ہوتا ہے، وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، یہاں تک کہ گردن مبارک میں رسی کھینچ کر ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو رہے۔ آج ہم ذرا سی بات پر اپنے اولادوں کو گالیاں دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اپنے اخلاق خراب کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کیونکہ سامنے والا ہمارے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کو کنٹرول نہیں کہتے۔ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ دارالعلوم کورنگی کے لیٹر پیڈ پر اور دستخط کے ساتھ یہ انہوں نے جاری کیا ہے۔ کل ہمیں الحمدللہ بیان سے پہلے مل گیا تھا، کسی کو چاہیے تو ای میل نمبر لکھا دیں، ان کو بھیج دیا جائے گا۔ اور کل جو مغرب سے عشاء بیان جس کو دل چاہے احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اخلاق مبارک اور کس لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ دنیا میں سکون کیسے آیا، بچیوں کو دفن زندہ کر دیا جاتا تھا، عزتیں لوٹی جاتی تھیں، 20 لوگ ایک خاندان کے مار ڈالے جاتے تھے، اس وقت کون آیا تھا؟ یہ شیکسپیئر کے باپ آئے تھے کیا، جن کی ہم تعریفیں کر کے تھکتے نہیں ہیں اور ان کی سائڈیں لیتے رہتے ہیں؟ ہم میڈیا کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولتے، اتنا پتا ہے جب دین کی بات ہوتی ہے تو سام سونگ جاتا ہے، اور جب بے حیائی زنا کمینہ پن پھیلانا ہے تو یہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا نیک تو ہوگا، وہ ظاہری بات ہے، نیک تو ہوتے ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر و مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ نازک صورتحال پر بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہر مسلمان کے عقیدے کا وہ لازمی حصہ ہے جس پر ہر مسلمان اپنی جان مال کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ لندن میں بہت برس پہلے ایک بار میں ایک مسلمان شرابی شراب پی رہا تھا، برابر میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی، اس نے شراب کی بوتل اور گلاس توڑ کر اس پہ حملہ کر دیا، شراب کے نشے میں رونے لگا کہ شفاعت کا ایک ہی سہارا تو ہے، حوض کوثر کا ایک ہی تو سہارا ہے، ارے ہمیں اس کو تو جینے کا ہم سے ہم حق نہ چھینو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی ہو۔ 1923 میں حضرت علم دین رحمۃ اللہ علیہ جس نے گستاخ رسول کی کھوپڑی اڑائی تھی،
31 اکتوبر کو ان کو پھانسی دینے والے تھے، تو جو وارڈن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا پیچھے روشنی ہو رہی ہے، جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو علم دین جو تھے رحمت اللہ علیہ شہید، ان کے کمرے سے روشنی ایسی ہو رہی تھی یہ سمجھے آگ لگ گئی، یہ بھاگے وہاں تو نوری نور اور خوشبو بکھری ہوئی تھی، تو علم دین شہید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، آخر بتایا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجلیات مجھے تسلی دینے آئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں نے محسوس کی کہ علم دین جب تجھ سے وہ آخری خواہش پوچھیں تو کہنا مجھے ہاتھ کھول دے، اور پھر تو پھانسی کا پھندا چوم کر پھر پھانسی پر چڑھنا، اور دیکھ اس دن تو روزہ رکھنا، اور پھانسی کے بعد افطار کرنے کے لیے تو میرے ساتھ اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ افطار کرے گا۔ جب ہمارے دماغ اور دل میں یہود و نصارہ کی ہمدردیاں اور محبتیں اور ان کے سیٹلائٹ سسٹم چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جی جناب، کیا ہے جاہل سمجھتے ہیں کفار ان چیزوں کو۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ہر مسلمان انتہائی بےتاب اور پریشان ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے بےتابی اور بے چینی کا باعث ہے۔ ذرا آخر میں سوچنا کہ ہمارے بزرگ شریعت سنت پہ اتباع کرنے والے کیسے ہیں، اور یہاں دشمن کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی دیکھ لینا آپ ذرا۔ لہٰذا اس پر پرامن احتجاج کا حق تمام مسلمانان پاکستان کو حاصل ہے، پرامن احتجاج۔ اس فیصلے سے جو صورتحال پورے ملک میں پیدا ہو گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ہر ممکن قانونی کارروائی کی جائے۔ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر دو کام کرے۔ آج مفتی اعظم کا بیان بھی جمعے کا لے لیجئے گا کہ اور کیا باتیں حضرت نے فرمائی ہے وہ بھی سن لیجئے گا۔ یہاں کفار فائدہ اٹھانے کے چکر میں اور بھی فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے، اور ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننا چاہیے۔ فرمایا کہ فوری طور پر پاکستان کی حکومت دو کام کرے، ایک یہ کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل فی الفور دائر کی جائے۔ نمبر ایک یہ کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل فی الفور دائر کی جائے۔ نمبر دو، آسیہ بی بی کے ملک سے باہر جانے پر فوراً پابندی عائد کر کے اس کا نام ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ یہ ہو گئی نصیحت حکومت کو۔ اور تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان، مال اور ملک و قوم کی املاک کو نقصان پہنچانے سے مکمل پرہیز کریں۔ اور اس پر حضرت کی نصیحت کیا ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اور تقویٰ کی فکر کریں، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ان کے کچھ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہم نے کوئی ایسا جملہ منہ سے نکال دیا آپس میں بحثیں کر کے اور کسی کے دل میں ہمدردی آ گئی تو بولنا تو ہمیں بھی آتا ہے کہ اب تک سب سو رہے تھے کہ اگر غلط ہوا ہے تو جنہوں نے غلط کیا پھر ان کو چڑھاؤ، کیونکہ الزام لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے اور کسی کو پھنسائے اس میں تو بڑی سزا ہے۔ تو اگر سب غلط ہیں تو پھر ان کو پھر پکڑو۔ پھر تو یہ بولنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا بس اتنا ہی بولا الحمدللہ۔ لیکن یہ اپنی زبانوں کو خراب کرنا اور گالیاں دینا اور کہنا نہیں نہیں یہ صحیح ہے، اس طرح ہوا، پھر اس طرح تو وہاں کھڑا ہوا تھا کیا؟ خامخواہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں۔ اللہ سے رو رو کے مانگیں جو ہمارے بس میں ہے، ہم اللہ سے دعا مانگیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیں، یا اللہ میری مغفرت فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، بخشش فرما، عافیت سے رکھیے۔ اللہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ چاروں طرف برما ہو یا کشمیر ہو یا افغانستان ہو یا چیچینیا ہو، ہر طرف مسلمانوں کے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے انہیں پاش پاش کر کے ایسی عبرتناک سزا دیجئے، اپنے عذاب کا کتا ایسا مسلط فرما دیجئے کہ قیامت تک کوئی جرت نہ کر سکے۔ اے رب کریم ہمیں جو مسلمان جتنے ہیں ہم سب
اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت کی اتباع نصیب فرما۔ ان حالات میں، اس غم میں بھی، بہت سے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اللہ ہم جانتے ہیں ان حرام اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آتا ہے۔ یا اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ یا اللہ خوشیاں عطا فرما، ہر غم سے بچا۔ اے اللہ حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی، عالم اسلام کی، مساجد، مدارس، خانقاہیں، بزرگان دین، علماء کرام، اللہ والے، دینی خدام، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رائے گنج میں جو اجتماع ہو رہا ہے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہزاروں جماعتیں وہاں سے نکلوا۔ یا اللہ کل ہمارے دوست قمر میاں کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما۔ آج ہمارے پڑوسی ریحان میاں جو بھائی ہیں اظہر میاں کے، ان کی یا اللہ مغفرت بے حساب فرما۔ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ ہمارے بابا کو کروڑوں جانیں عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مجھ سمیت ہر مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ حضرت کے خاندان کے تمام افراد پر اپنی خاص مہربانی عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو شان و شوکت اور عزت عطا فرما، اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ اور اب تک بھی جتنے لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں اور مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ وہاں ان کو بسم کر دیجئے۔ یا اللہ زمین میں دفن کر دیجئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ اور یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں بچا، ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بزرگ کو، آپ نے ہی قرآن پاک میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے تو علماء ربانی مفتی صاحبان سے پوچھو۔ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے پوچھ کر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا کسی کی ہمدردی میں نہ بول پڑیں کہ اللہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اعمال پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو کفار نے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، پتھروں کی بارش کی، زہر دیا اور اتنا ستایا۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بچے اور عورتیں بھوکے پیاسے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بھوک سے آوازیں نیچے رونے کی آتی تھیں۔ اے اللہ کس کس طریقے سے ستایا اے رب کریم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما۔ آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پہنچتے ہیں کہ جس امت کے لیے میں رویا اور قیامت کے دن روؤں گا، اور یہ امت آج شراب میں، ڈرگس میں، جوا میں، گناہوں کے اندر اور زنا اور بدفعلی اور ناچ اور گانا، بیٹیوں کا بے پردہ گھومنا، نامحرموں کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ جاب کرنا، بے حیائی سے بے حیائی کے کام میں آگے بڑھنا، اور رشوت اور حرام اور سود اور لوٹ مار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے اعمال دیکھ کر اور سن کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا۔ آج مجھے اور ہم سب کو یا اللہ نیک عمل کرنے کے لیے جذبہ عطا فرما کہ آج کے بعد ہم سچی توبہ کریں، جن کے گھروں میں کیبل اور ٹیلی ویژن اور جتنی یہ چیزیں ہیں نافرمانیوں کی نکال دیں، اور میرے دل میں جو گناہ اور جس کے دل میں جو گناہ ہے نکال کر ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو نور سے آباد فرما۔ ہر عمل علماء سے پوچھ کر شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ اے اللہ خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو سفر آخرت کا ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو نعمتوں کو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے آپ بغیر مانگے دیتے ہیں، بغیر نعمتیں کو سب نعمتیں عطا فرما، بغیر استحقاق کے سب نعمتیں عطا فرما۔ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی۔